السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 1 تا 26 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، اور قسم ہے، واو بمانی قسم ہے، جو ڈوب کر، نازعاتی ڈوب کر سختی سے، غرقا ڈوب کر، نازعاتی سختی سے جان نکالتے ہیں۔ والناشطاتی، اور کھولتے ہیں بند، نشتن آسانی سے کھولنے والے، فالسابقاتی سبحن، فالسابحاتی اور تیرنے والے، سبحن تیزی سے تیرنا، فالسابقاتی سبقاً پھر جو آگے نکلنے والے ہیں، آگے بڑھ کر، فالمدبراتی اور تدبیر کرنے والے، امراً کام کا۔ یوما، جس دن ترجفو ہلا ڈالے گا زمین کو، راجفہ سخت زلزلے سے ہلانا، تتبعوہا اس کے پیچھے آئے گا، رادفہ آنے والا یعنی زلزلہ، قلوبٌ دل جو ہوں گے، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، ابصارہا آنکھیں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون کہیں گے، کیا، انا بے شک ہم، لمردودون لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، اذا کیا جب، کنا ہم ہو گئے، عظاماً ہڈیاں، نخرہ بہت سیدھا پرانی، قالو کہیں گے، تلکا انہوں نے کہا، تلکا یہ، اذن اس وقت، کرتن لوٹنا، خاسرہ گھاٹے والا ہے، خسارے والا ہے، فإنما پس بے شک، ہیا وہ تو، زجرہ واحدہ ایک ڈانٹ ہے، زجرۃ واحدہ، زجرہ ڈانٹ ہے، واحدہ ایک، فإذا ہم پس وہ ایک دم ہی، بالساہرہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ حل اتاکا کیا آئی ہے تیرے پاس، حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، اذ ناداہ جب اس کو پکارا، ربہ اس کے رب نے، بالوادی وادی مقدس طویٰ میں، اذہب فرمایا چلا جا، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغیٰ وہ یقیناً حد سے بڑھ گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، فقل پس کہنا، حل لاکا کہ تجھے ہے کوئی اس بات کا شوق، الی ان تزکیٰ کہ تو پاک ہو جائے، واہدیک اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ پس تو ڈر جائے، فآراہ پس دکھائی اس کو، الآیات الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں، فکذب پس اس نے جھٹلا دیا، وعصیٰ اور نافرمانی کی، ثم ادبر پھر واپس پلٹا، یسعیٰ بھاگ دوڑ کی، فحشر پس اس نے اکٹھا کیا، فنادی پس پکارا، فقال اور کہا، انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، اعلی سب سے اونچا، استغفر، فاخذہ اللہ پس اس کو اللہ نے پکڑ لیا، نکال الآخرہ عذاب میں، آخرہ والاولی آخرت اور دنیا کے عذاب میں، انا فی ذالک پس بے شک اس میں، لعبرہ نصیحت ہے، عبرت ہے، لمن اس کے لیے، من یخشیٰ جو ڈر گیا۔ بامحاورہ ترجمہ، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں، آگے بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گا سخت زلزلہ ہلانے والا، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں
لوٹائے جانے والے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، بس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، بس ایک دم وہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے علیہ السلام؟ بس جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طوا میں پکارا، فرعون کے پاس جا، اللہ نے فرمایا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، بس اسے کیا ہے، کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے، کوئی شوق ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں، بس تو ڈر جائے۔ تو اس نے اسے بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دکھائیں، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا، بھاگ دوڑ کی، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر پکارا، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس چیز میں اس شخص کے لیے یا اس واقعے میں اس انسان کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 1 تا 26 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ والنازعات غرقا، نازعات سختی کے ساتھ جان نکالنا، اور ناشطات سے مراد آسانی کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، آیتیں اس کی 46 ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن آدمی دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جاں، اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف اور رضا کی طرف نکلا، تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غصے کی طرف نکلا، تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے، تو وہ اسے اس طرح سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ نکال کر کھینچی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تو یہ جو 2 شروع کی آیت ہے نا، اللہ نے قسم کھائی فرشتوں کی جو سختی سے ڈوب کر جان نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، یعنی خوب تیزی سے، مراد وہ فرشتے جو آسانی سے جان نکالتے ہیں، اور ایک یہ بھی اس کا معنی ہے کہ والناشطات نشطا، یعنی آسانی سے جان نکالنے والے، اور سابحات کا سبحا کا آئے گا وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر دین و دنیا کے جس کام کو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم، اور یوم ترجف الراجفہ، یعنی اتنی قسمیں کھا کے اللہ نے کیا بتایا کہ جب اللہ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا تو زلزلہ آئے گا، پہلی بار سور میں پھونکنے کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا، وہ بھی زلزلے والا ہوگا جس سے تمام لوگ قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، یعنی سخت خوف زدہ ہوں گے۔ کئی دل سے مراد یہ ہے کہ جو نیک لوگ صالح ہوں گے نا، اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یقولون انا مردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم بسیدہ ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں تو دوبارہ کیسے بنائی جائیں گی، پہلی حالت پہ کیسے لوٹائی جائیں گی؟
یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منکرین قیامت کا تھا۔ آج بھی کچھ مادہ پرست لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، دوبارہ انسان کا زندہ ہونا ناممکن ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، دراصل یہ جو بات کرتے ہیں نا، دراصل یہ مذاق کرتے ہیں، تو یہ ان کے مذاق کا خسارہ انہی کو ہی اٹھانا ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، یعنی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن لگے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کی طرف سے ایک ڈانٹ یعنی سور میں پھونک پڑنے کی دیر، سب قبروں سے زندہ ہو کر نکل کر زمین کی سطح پر موجود ہوں گے۔ حال اتاک حدیث موسیٰ، قیامت اور اس کا انکار کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ اس سے ایک تو منکرین کو ڈرانا مقصد ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، دوسرا اپنے نبی کو تسلی دینا مقصود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کافروں کے جھٹلانے پر پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اگر رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام یہ ہوا۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس، طور سینا کے دامن میں واقع ایک وادی کا یہ نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب مدین سے واپسی پر جو پہلی وحی اتری وہ یہیں پر اتری۔ کیا اللہ نے حکم دیا، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کہ جانا اس کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ کیا بات سکھائی کہ مختصر بات کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے، ترغیب دلانا بھی ہے اور ڈانٹنا بھی ہے۔ یہ پہلی چیز نرمی ہے، یعنی جب کسی کو دعوت دین دی جاتی ہے تو نرمی اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ نے بتایا وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس کو ڈرانا کیا پتہ وہ پاک ہی ہو جائے۔ تو فَأَرَاهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَىٰ، اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، موسیٰ کا عصا اور بھی بہت بڑے 9 معجزے، لیکن فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی آخرت کو آگ میں جلنے کا اور دنیا میں غرق ہونے کا اس کو عذاب ہوا۔ اس میں کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو دین کو مذاق میں نہیں لیتا، نصیحت پکڑتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔